بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آپ کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایک طویل اور خاص پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ تلاوت قرآن حکیم کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، نماز تراویح کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، نزول قرآن پاک کا مہینہ ہے، اور ہماری یہ سعادت ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے اور مختصر تشریح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور آیت نمبر 101 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ آج کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے۔ پچھلی گفتگو میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ یہود کو حسد ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور معاذ اللہ انہوں نے جبریل امین علیہ السلام پر بھی الزام تراشی شروع کر دی۔ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب عطا ہوا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ان لوگوں نے پس پشت ڈال دیا۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ آج کتاب قرآن حکیم ویلڈ کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کو تھامنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہود کے ایک طرز عمل کا بیان ہے، ان کے ایک جرم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کا ذکر کر کے ہمیں بھی سبق آموزی دی جا رہی ہے۔ آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 102 سے۔ ارشاد ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں پڑھتے تھے۔ شیاطین سے مراد جنات میں سے شیاطین، اور جنات کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے بھی تو شیطان کی پارٹی ہے نا، من الجنۃ والناس، تو کچھ جنات اور کچھ انسان جادو ٹونے میں پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم سلطنت ان کو عطا فرمائی۔ شیطان کے ان ایجنٹوں نے یہ کہا لوگوں سے کہ دیکھو اس قدر بڑی جو بادشاہت ہے یہ جادو کے زور پر ملی، معاذ اللہ۔ انہوں نے جادو ٹونے کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی آگے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہ جادو ٹونا یہ تو حرام کام ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ جو الزام لگایا گیا تھا ان کی طرف سے سلیمان علیہ السلام پر، فرمایا وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کرنا یہ ہمارے دین میں حرام ہے، اور اس کے بارے میں شدید وعیدیں بیان کی گئیں۔ ہر شریعت میں اس کی تعلیم تھی کہ اس کی ممانعت ہے، مگر جب کتاب الہی کو پس پشت ڈالا یہود نے تو گراوٹ کی اس انتہا پر پہنچے کہ حرام کاموں میں مبتلا ہو گئے۔ اب جب لوگ اس کام میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کا معاملہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ایک فرق بھی لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہا۔ جادو ٹونا تو حرام عمل ہے، ہاں کچھ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں، اس کی کچھ تاثیر بھی ہو جاتی ہے، آگے ذکر آئے گا، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام معجزات جو دکھایا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا کرتے تھے، اس میں کسی نبی کا اپنا کوئی عمل یا دخل نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو جادو اور معجزہ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ فرق بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واضح کرنا چاہا۔ ایک آزمائش کا معاملہ ہوا، دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے گئے اور ان لوگوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ ارشاد ہوا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو بابل میں، یہ عراق کا پرانا نام، بیبلونی انگلش میں کہا جائے گا، عراق کا پرانا نام۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی، یہاں تک کہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کا ذریعہ ہیں، پس تم کفر نہ کرنا۔ یہ انسانی شکل میں آئے اور کچھ نہ کچھ طریقے بتانا پڑے تھے تاکہ لوگوں کو معجزے اور جادو کا فرق بتایا جائے، مگر یہ کہتے تھے یہ جو تم ہم سے سیکھ رہے ہو دیکھو یہ آزمائش کا معاملہ ہے، کفر کی روش اختیار نہ کرنا۔ کس گراوٹ پر یہ قوم پہنچی نوٹ کیجئے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ان کے دور میں دی تھی، جن کو کتاب عطا کی تھی، جن کو پیغمبروں کا ساتھ دینے کی ذمہ داری دی تھی، مگر جب کتاب الہی کو پس پش ڈالا تو کہاں پہنچے؟ قرآن کریم بتا رہا ہے
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، پس وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ یہ ہے تباہی بربادی کی انتہا، جادو ٹونا سیکھ کر شوہر بیوی میں جدائی ڈالنا۔ یہ کیا ہے؟ تمدن کی جڑ اور بنیاد کاٹ دینا۔ کیوں؟ فیملی، گھر کا انسٹیٹیوشن سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے، گھر برباد سوسائٹی برباد ہو جائے گی۔ یہ گراوٹ کی اس انتہا پر پہنچے کہ انسانیت کے ہی دشمن بن گئے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، گھروں کی تباہی کا جو نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر حسد کے مارے لوگ اور جلن کے مارے لوگ اور آپس کی ناچاکیوں کا شکار ہو جانے والے لوگ ایک دوسرے کے خلاف جادو ٹونے جیسا حرام کام کرتے ہیں اور گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حرام طرز عمل ہے، ہمارا دین اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اس سے منع فرماتی ہے۔ گراوٹ کی کس انتہا پر؟ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش۔ آج جو دجالی تہذیب دنیا پر رول کر رہی ہے، جس نے سیاست کے میدان میں سیکولرزم سکھا دیا، معیشت کے میدان میں سود اور جوا سکھا دیا، اب معاشرت کے میدان میں وہ پردے کی پابندی کی خلاف ورزی کی بات کر رہی ہے، وہ دجالی تہذیب نکاح کے انکار کی بات کر رہی ہے۔ آج یہ دجالی تہذیب کے اثرات ہم اپنے معاشروں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ نکاح کا انکار کیا جا رہا ہے، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، فحاشی اور ریانی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ سارا شیطان کا ایجنڈا ہے، مگر یہ لوگ جب کتاب کو پس پش انہوں نے ڈالا اس سطح پر پہنچے۔ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بار بار یہ ذکر آ رہا ہے ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے، یہ یہود کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اس سے کسی کو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جادو کرنے والے حرام طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کچھ اسباب کو اختیار کرتے ہیں جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، البتہ اسباب جو کہ طبعی طور پر ہوتے ہیں، ان کے کچھ اثرات تو ہوتے ہیں مگر وہ اثرات اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتے۔ ہاں، جو برائی کے کاموں کے لیے اسباب کو اختیار کر رہا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، جو خیر کے کاموں کے لیے اسباب کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجازت بھی دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، مگر اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ اللہ کی کتاب پر سے پش ڈال دی، جادو ٹونے میں پڑ گئے اور گھروں کو برباد کرنے کے درپے ہو گئے، معاشرت کو تباہ کرنے کے درپے ہو گئے، تو فائدہ تھوڑی، نقصان ہی نقصان ملے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جادو ٹونا حرام ہے ہر شریعت میں، یہ کتاب کے جاننے والے تھے مگر دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر مالی مفادات کی خاطر اس برے دھندے میں مبتلا ہوئے، جانتے تھے کہ اس میں کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ بات آگے اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا بدلہ پاتے۔ ایمان والے بنتے تو اللہ کی کتاب کے احکامات پر عمل کرتے، ایمان والے واقعتاً ہوتے تو تقوی کی روش پر آتے، ایمان والے واقعتاً ہوتے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے۔ یہ تو پڑ گئے جادو ٹونے کے حرام کام میں۔ فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ دو مرتبہ بات آئی پچھلی آیت میں بھی، اس آیت کریمہ میں بھی۔ کیا مطلب؟ میرا علم ہونا کافی نہیں، محض نالج ہونا کافی نہیں، ایمان بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ ہدایت بھی ضروری ہے، اور محض نالج کا اضافہ کافی نہیں، اس کا عمل میں ریفلیکٹ ہونا، اس کا عمل میں اظہار کے طور پر نظر آنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم کتاب الہی کو تھامنے والے بنے۔ انہوں نے کتاب سے پش ڈالی، گراوٹ کی انتہا پر پہنچ گئے، تفصیل ہمارے سامنے آ گئی۔ آج ہم امت مسلمہ ہیں، ہماری سبق آموزی کے لیے رہنمائی آ رہی ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، اس میں اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے بہت قیمتی ادب سکھایا جا رہا ہے، اور آگے بتایا گیا کہ تورات منسوخ ہو گئی، اب قرآن حکیم عطا کیا گیا۔ اس منسوخ ایبروگیشن کے حوالے سے بھی آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، راعنا مت کہو اور انظرنا کہو اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسلمان تو موجود ہوتے، صحابہ کرام موجود ہوتے، کچھ یہودی بھی آ کے بیٹھ جاتے، اور یہودیوں کی ایک حرکت تھی کہ وہ زبان مڑوڑ کر الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے۔ کبھی مجلس میں بیٹھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات دہرانے کی درخواست کرنے کی نوبت آتی
تو لوگ راعینا کہتے، تو یہ لوگ راعینا ہماری رعایت کیجئے بات کو دہرا دیجئے، مثبت بات تھی، پازیٹیو بات تھی، لیکن یہود گڑبڑ کرتے اور وہ کہتے راعینا معاذ اللہ، یہ گستاخی کرتے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک ایسا لفظ کہ دیٹ کین بی پلیڈ ود، جس کی تبدیلی کی جا سکتی تھی اور گستاخی کا پہلو آ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے بھی منع فرما دیا۔ ایمان والوں کو، سچے ایمان والوں کو تقاضا کیا جا رہا ہے کہ راعینا ہی مت کہو، انظر نہ کہو، نظر کرم فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واسمعوا اور سنو، یعنی جب مجلس میں نبی مکرم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہو توجہ سے بات سنو تاکہ دہرانے کے لیے درخواست کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، البتہ اگر پیش آ جائے ایسی نوبت تو راعینا کا لفظ چھوڑ دو، انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ فرمایا کہ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گستاخی کرنے والے، بے ادبی کرنے والے، یہ تو یہود تھے، یہ طرز عمل کفریہ روش کا معاملہ ہے، اور ساری اگر بالفرض نیکیاں ہوں بھی تو برباد ہو جائیں گی۔ یہ موضوع سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں بھی آتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور ان کی روبرو اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائے، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ قرآن حکیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بھی سکھا رہا ہے، اور اسی سے معلوم ہوا کوئی ایسا لفظ جس میں تبدیلی کر کے گستاخی کا پہلو نکل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اگر منع فرما دیا تو کوئی انداز، کوئی جملے، کوئی کیفیت ایسی اختیار کرنا جس میں بے ادبی کا پہلو آئے، قطعاً اس کی گنجائش تو دور کی بات ہے، گنجائش نہیں بلکہ اس سے نیکیاں ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ یہود کو بھی حسد ہوا، مکہ مکرمہ میں سرداران قریش کو بھی حسد ہوا، جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگ، تو مشرکین ہوں یا اہل کتاب میں سے کفار نہیں چاہتے کہ تم پر اے مسلمانوں تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کیا جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، کس کو نبوت عطا کی جائے، کس کو وحی عطا کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے ایک نقطہ آ رہا ہے۔ ناسخ اور منسوخ انگلش میں ایبروگیشن کہتے ہیں، بعد میں آنے والا حکم وہ ناسخ ہے، ایبروگیٹنگ، اور پچھلا حکم وہ منسوخ ہے، ایبروگیٹڈ، اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ ناسخ و منسوخ کتابوں کے اعتبار سے بھی ہے، تورات عطا ہوئی اس میں تحریف ہو گئی، انجیل عطا ہوئی اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ اب قرآن حکیم ہے تو پچھلی کتابیں اب اس معنی میں منسوخ کے وہ ویلڈ نہیں، قرآن پاک ویلڈ ہے قیامت تک کے لیے۔ پھر ناسخ اور منسوخ کا معاملہ پچھلی شریعت اور ہماری شریعت میں، کوئی حکم پچھلی شریعت میں تھا ایک خاص کیفیت کے ساتھ تھا، ہمارے لیے وہ حکم دوسری کیفیت کے ساتھ عطا کر دیا گیا۔ اور روزے کے بارے میں ایک تفصیل رکوع نمبر 23 میں سورۃ البقرہ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر خود قرآن پاک میں اول ایک حکم آیا اور بعد میں اس حکم کی ایک اور شکل یا کیفیت عطا کر دی گئی، تو پچھلا حکم منسوخ اور بعد والا جو ہے وہ ناسخ، اور وہ ویلڈ رہے گا اب تمام اہل ایمان کے لیے۔ تو پچھلی کتاب اور موجودہ کتاب یہ بھی تفصیل ہے، پچھلی شریعت اور موجودہ شریعت اس میں بھی ناسخ و منسوخ، اور پھر قرآن پاک میں کچھ احکامات پہلے اول شکل میں اور بعد میں حتمی شکل میں عطا ہوئے، تو یہ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے مختصر سی گفتگو، باقی تفصیلات تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ارشاد ہوا ما ننسخ من آیت او ننسی نأتی بخیر منہا او مثلیہا، کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ آیت سے مراد حکم بھی ہے، تو کوئی حکم منسوخ کر دیا جائے یا کوئی آیت عطا ہو اور حافظے سے ہی نکال دی جائے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، وہ حاکم ہے جو چاہے حکم دے، چاہے تو پہلے تورات دے، اب کہے کہ اب قرآن ویلڈ کتاب ہے، اس کا اختیار ہے، پہلے ایک حکم عطا فرمائے بعد میں دوسرا حکم عطا فرمائے، اس کا اختیار ہے، پہلے کسی معاملے میں ایک خاص اولین حکم عطا فرمائے بعد میں حتمی حکم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے ٹون دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی، الم تعلم، اے مخاطب ہم سب سے خطاب ہو رہا ہے گویا کہ کیا تم جانتے نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ حقیقی حاکم ہے جو چاہے حکم عطا فرمائے۔
وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس کے بعد ایک خاص پہلو کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے، بیجا سوالات کرنا، ایسے سوالات کرنا کہ جن میں کوئی مقصود پیش نظر نہ ہو اور شریعت کے حکم سے فرار اختیار کرنے والی بات ہو، ایسے سوالات سے روکا گیا ہے۔ یہ مخاطبت یہود سے بھی ہو رہی ہے، اور ایک رائے کے مطابق اہل ایمان کو توجہ دلائی گئی، اور پھر اہل ایمان میں سے جو جھوٹے دعوے دار تھے منافقین، ان کو بھی خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول علیہ السلام سے ایسے سوالات کرو جیسے کہ سوالات کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کر ڈالا تھا نا، پہلے ہم پڑھ چکے، ہم تو اعلانی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے اپنی نگاہوں کے سامنے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ایسے بیجا سوالات کہ باری تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شبہات پیدا کرنا شروع کر دو، یا ایسے تقاضے کرو کہ جو تمہیں زیب نہیں دیتے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے۔ اور یہ بیجا سوالات اور فضول قسم کے سوالات انسان کو ایمان سے محروم کر دیتے، اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ اب ان کے یہود کے حسد کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے حسد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں سے بھی حق چھین لیا جائے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب مثال دیتے تھے، کہتے تھے ایک بلی کا دم کٹ جائے نا تو واپس تو نہیں آئے گی، اب وہ چاہے گی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے، کیونکہ اس کی دم کٹی ہوئی تو یہ ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہود سے تو ہدایت لے لی گئی اور آج وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہو جائے کہ یہ بھی ہدایت سے محروم کر دیے جائیں، معاذ اللہ۔ اس طرح کی سازشیں ان یہود کی طرف سے، ان کے حسد کا ذکر آ رہا ہے۔ البتہ مدنی دور کا آغاز ہے، ہجرت کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی، سورہ مبارکہ البقرہ عطا ہو رہی ہے، تو اول ان کے بارے میں رہنمائی ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، بس اے مسلمانوں تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی معافی کا درگزر کا معاملہ کرو۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان سے معاہدے کیے تھے۔ میثاق مدینہ اس کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، مدینہ پیکٹ اس کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اول معاہدہ تھا۔ اس کے بعد ان قبائل نے سازشیں کی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو پھر ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات بھی فرمائے، ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ابھی ابتدا میں معافی و درگزر کی تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ آج بندہ مومن جو محنت کر رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کل کی محنت کر رہا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے محفوظ، یہ ترغیب اور بشارت عطا ہوئی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی دلیل تو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ بات کیا ہے؟ یہود و نصارہ میں آپس میں اختلافات شدید نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو جاتے تھے۔ دور نبوی کا بھی ذکر ہمارے سامنے رہے، قرآن پاک نزول اس کا ہو رہا ہے اور قرآن پاک بتا رہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں شدید اختلافات ہیں، لیکن اسلام کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اسلاموفوبیا تو آج کل بہت معروف اصطلاح ہے نا، سارے ایک ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمان سوچیں کہ وہ ایک ہونے کو تیار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ یہ ہے ان کا جو طرز عمل بیان ہوا، کوئی کہتا ہے ہم کامیاب، کوئی کہتا ہے ہم کامیاب۔ اگلی آیت میں اللہ ایک یونیورسل ٹروتھ عطا کر رہا ہے، کامیابی کس کے لیے؟ فرمایا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ عمدہ عمل کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم
علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کسی گروہ میں ہو جانا اس کی بنیاد پر نجات نہیں ہے۔ جو مسلم ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، ان ٹوٹیلٹی اپنے آپ کو سبمٹ کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کی فرمانبرداری کے روش پر آ جائے، ایسے لوگوں کے لیے اجر بھی محفوظ ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، مشرکین اور اہل کتاب کے رویوں کا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا نصارہ کسی بنیاد پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں۔ یعنی پچھلی آیات میں ذکر کیا تھا؟ مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہیں، ہاں یہودی بھی جنت میں جائے گا، نصرانی بھی جائے گا، چلو مسلمان نہیں جائے گا باقی جائیں گے، مسلمانوں کی دشمنی میں ایک۔ یہاں قرآن پاک ان کے بارے میں وہی بات جو میں نے عرض کی تھی بتا رہا ہے، یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود کی کوئی حیثیت نہیں، ہر ایک اپنے آپ کو ہی سمجھ رہے میں ہی میں ہوں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے بھی ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان جیسی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے۔ علم نہیں رکھتے سے یہاں ایک مراد مشرکین ہیں، وہ مشرکین جن کے ہاں صدیوں سے کے پیغمبر نہیں آئے تھے۔ نوٹ کیجئے گا، سورۃ البقرہ ہے، مدنی سورت ہے، 2/3 قرآن پاک پہلے نازل ہو چکا، مگر مکہ مکرمہ میں جب نبی مکرم علیہ السلام تھے تو مکی صورتوں کا نزول ہوا، حضور ہجرت فرما کر مدینہ شریف آ گئے، یہاں مدنی صورتیں آ رہی مگر ان کا ریفرنس بھی مشرکین مکہ کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہود کہتے ہیں نصارہ کی حیثیت کوئی نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود کی کوئی حیثیت، حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب میں تبدیلی ہو چکی مگر پڑھتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں مشرکین وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں فرما رہا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ دنیا میں عمل کا موقع ہے، امتحان اور آزمائش کا موقع ہے، سارے فیصلے بالآخر کہاں ہونے؟ آخرت میں ہونے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ رہنمائی ہے، آگے ذکر کریں گے۔ آج مسلمانوں میں ہاں مکاتب فکر بھی ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مختلف اجتماعیت ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ ہم ہی ہم باقی کوئی نہیں ہے، یہ روش درست نہیں ہے۔ اسلام کی روش کا تقاضا جس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ اب مشرکین مکہ کا کچھ ذکر آ رہا ہے، کیوں؟ انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا، بیت اللہ شریف کے دروازے بند کر دیے تھے، اب ان کا تذکرہ بھی اس مقام پر آ رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، معاف کیجئے گا، بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے، وہاں مسلمانوں پر دروازے بند کیے گئے۔ کنہوں نے بند کیے؟ مشرکین مکہ نے، ان کی طرف بھی اشارہ، اور مسلمان ہجرت فرما کر آ گئے مدینہ شریف، ان کو بھی یاد دہانی کرائی جا رہی، لوٹ کر مکہ شریف جانا ہوگا اور اللہ کے دین کے سربلندی کی جد و جہد آگے جاری رہے گی۔ تو ان مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مساجد سے روکا کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، ان کی ویرانے کی کوشش کی، فرمایا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ آج بھی پورا ورلڈ ویو سامنے رکھیں، کئی مقامات پر مسلمانوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی مقامات پر ان پر اللہ کے گھر کے راستوں پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے، ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے حق نہیں تھا اس بات کا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ اللہ کے گھر میں اول تو بیت اللہ شریف کے ساتھ 360 بتوں کی گندگی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کا دین پیش ہو رہا ہے، اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اور مسلمانوں پر اللہ کے گھر کے دروازے بند کر رہے ہیں، تو ڈرنا چاہیے تھا کہ اللہ کی پکڑ ان پر نہ آ جائے، حالانکہ یہ اس قدر ظالم بنے بیٹھے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جس طرف بھی رخ پھیرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کے رخ انور کو پاؤ گے۔ کیا اشارہ ہو رہا ہے؟ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف سامنے تھا، اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں تو یہ ممکن تھا کہ بیت اللہ شریف بھی سامنے رہے اور بیت المقدس اس کے پیچھے آ جائے، مدینہ شریف آ کر یہ کیفیت نہ رہی۔ پھر تحویل قبلہ کا موضوع بھی آئے گا دوسرے پارے کے آغاز میں۔ ابھی ذہن بنایا جا رہا ہے، اصل کوئی سمت کا معاملہ نہیں ہے، کسی ڈائریکشن کا معاملہ
نہیں، ہم بیت اللہ شریف مسجد حرام کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو سینس آف ڈائریکشن اور یونٹی دینے کے لیے، ورنہ جس طرف رخ پھیرو گے اللہ کے رخ انور کو پاؤ گے۔ ذہن بنایا جا رہا ہے اور آگے تحویل قبلہ، شفٹنگ اور قبلہ کا موضوع بھی آئے گا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔